सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, और इसमें हम अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, आपके फरामीन और आपके प्यारे प्यारे ज़िंदगी के वाक़यात सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी अहादीस होंगी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नामों का तज़किरा भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा दुरूद पाक की फजीलत से करते हैं। चुनाचे हदीस पाक में है, तवज्जो से सुनिएगा। जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। अपना नाम बताइए। मोहम्मद हमजा तारी। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? हिफ्ज़ करते हैं। माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना में? जी। माशाल्लाह। आप? मोहम्मद अहमद। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? स्कूल। माशाल्लाह। आपकी उम्र? 11 साल। आगे नियत कीजिए कि इंशाल्लाह जामिअतुल मदीना में दाखिला लेके आलिम भी बनेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शायान। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? स्कूल। स्कूल का नाम? दारुल मदीना। कौन सी क्लास में? 4। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद सुलैम अत्तारी। सुलैम। सुलैम नाम है आपका? माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। क्या करते हैं आप? मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ कर। माशाल्लाह। तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक प्यारे नाम को जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो नाम लिखते कैसे हैं, तो आपने बताना होगा, ठीक है? पहले वो नाम सुनते हैं कि वो नाम कौन सा है, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया और अपना तारुफ भी उस नाम के हवाले से बयान फरमाया है। वैसे तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मुहम्मद है। एक नाम मुहम्मद है जो ज़मीन पर है और एक आसमानों में मशहूर है, वो है अहमद। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी शानें अता की हैं। तो उन शानों के एतबार से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में कई नाम हैं। तो इंशाल्लाह उन नामों को सुनने का जो सिलसिला है उसको हम अपने पहले सेगमेंट में लेंगे। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और हमारे पहले सेगमेंट का नाम क्या है? प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। इंशाअल्लाह आज भी हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम नामी सुनने और उसकी फजीलत जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम कासिम भी है। क्या नाम है? कासिम। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये लिखते कैसे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा नाम कासिम है। कासिम का माना क्या होता है? तकसीम करने वाला, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। क्या करने वाला? तकसीम करने वाला। चुनाचे बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, कि मैं ही तकसीम करता हूँ और मेरा रब मुझे अता करता है। मैं क्या करता हूँ? तकसीम। और मुझे अता कौन करता है? मेरा रब। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसको एक्सप्लेन किया है अपने शेर में। आप फरमाते हैं रब है मोती। मोती का माना होता है अता करने वाला। क्या होता है? अता करने वाला। मोती किसे कहते हैं? अता करने वाले को। तो आला हजरत इस हदीस पाक को बयान करते हैं और ये हमारा इस्लामी अकीदा भी है कि रब है मोती, रब अता करता है, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। यानी हकीकतन सारी मखलूक को देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों को तकसीम कौन फरमाते हैं? हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो चूँकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मनसब है, आपकी गोया कि रब तबारक व ताला की तरफ से ये एक अज़मत और शान है। रब तबारक व ताला ने आपको ये अज़मत अता की है कि अल्लाह ताला की नेमतों को आप तकसीम करते हैं। लिहाजा जो तकसीम करने वाला होता है उसे कासिम कहते हैं। लिहाजा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम क्या है? कासिम। कासिम, तकसीम करने
والا۔ اعلیٰ حضرت اس اسلامی عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ رب ہے معطی، رب دینے والا ہے، رب ہے معطی، معطی کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ دینے والا۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ اس حدیث پاک کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی ساری نعمتیں، علم، ایمان، مال، اولاد وغیرہ اللہ دیتا ہے، بانٹتے حضور ہیں، جسے جو ملتا ہے حضور کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بچوں آپ سے سوال ہے کہ یہ قاسم کا جو مبارک نام ہے کس طرح لکھتے ہیں؟ یہ قاسم کون سے کاف سے آئے گا؟ ایک کاف 2 نقطوں والا ہوتا ہے جو بقی میں آتا ہے، اور ایک کاف جو ہوتا ہے وہ مکہ لفظ میں آتا ہے۔ تو کون بتائے گا کہ قاسم کون سے کاف سے شروع ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، جی آپ بتائیں۔ 2 نقطوں والا۔ 2 نقطوں والا، 2 نقطوں والا کاف، اس کے بعد کیا ہوگا؟ الف۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سین۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ میم۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے بالکل درست جواب دیا، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، قاف، الف، سین اور میم۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا نام ہے، لہٰذا ہمیں اس نام کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر بچوں آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ایک تو پیارے آقا علیہ السلام کا نام قاسم ہے، تقسیم کرنے والا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مخلوق میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے جو سب سے پہلے شہزادے تھے، سب سے پہلے بیٹے تھے، ان کا نام بھی قاسم تھا۔ ان کا نام بھی کیا تھا؟ قاسم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے شہزادے کا نام بھی قاسم تھا، اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک مبارک کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے والد۔ کیا کنیت ہے؟ عبد القاسم۔ عبد القاسم نہیں، ابو القاسم۔ ابو القاسم یعنی قاسم کے والد۔ تو ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوا، جس میں ہم اپنے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموں کو جانتے ہیں اور ان سے متعلق احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت سب کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ کر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا اور جنت کو پا سکتے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کچھ واقعات کو سننے اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک واقعہ ہے وہ ہم سنیں گے، جس کا تعلق پیارے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی سے ہے۔ یعنی جب پیارے آقا علیہ السلام نے بچوں اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، تو اب کچھ لوگوں نے تو پیارے آقا علیہ السلام کے اس دین کو قبول کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے محروم تھے، بڑے بدقسمت تھے، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا دین قبول کرنے کے بجائے انکار کیا اور پیارے آقا علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام چونکہ مکے میں تھے، آپ کا جو آبائی شہر تھا، یعنی جس شہر میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس شہر کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ اور مکہ المکرمہ میں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ سارے مسلمان اس مبارک گھر کا حج کرتے ہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے، ساری دنیا سے عاشقان رسول اس مبارک شہر جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جو ولادت والا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے افراد کو، اپنے قبیلے والوں کو اور اس قوم کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے تو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، بڑی اذیت دی، بڑی تکلیف دی، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو دوسرے شہر اور علاقے ہیں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دیا جائے۔ تو پھر مکہ المکرمہ کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے طائف۔ کیا نام ہے؟ طائف۔ اور یہ طائف کیسے لکھیں گے؟ طا سے، طا، الف، حمزہ اور فا، طائف۔ طائف شہر میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، کیا کرنے کے لیے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام اور آپ کے بڑے چہیتے صحابی
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ آپ بتائیں۔ حضرت زید بن حارثہ۔ ماشاءاللہ، زید بن حارثہ۔ اچھا، آگے جانے سے پہلے، واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت زید بن حارثہ جن کا ابھی ہم ذکر سنیں گے، یہ وہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، جن کے نام کو قرآن میں بیان کیا گیا، تو وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چہیتے صحابی اور اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طائف شہر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا جس میں 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبد یعلیل تھا، اور ایک مسعود اور ایک حبیب۔ یہ 3 بہت مالدار تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان تینوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر یہ اسلام قبول کریں گے تو پھر ان کے ذریعے دیگر افراد بھی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں بھائیوں کو جب دین کا پیغام دیا، اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، تو ان بدبختوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا انکار کر دیا۔ اور صرف انکار نہ کیا بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیف دینا شروع کی، اور طائف کے جو لڑکے تھے، شریر افراد تھے، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ معاذ اللہ وہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے۔ اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے، آپ کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین خون سے تر ہو گئے۔ اب یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نالین، اس کا مطلب کسی کو پتہ ہے نالین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نالین، یہ ہم لفظ سنتے ہیں، نالین مبارک، نالین شریف، نہیں پتہ؟ گیس کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر پتھر لگے اور خون نکلا، اور اس خون کی وجہ سے یہ مبارک نالین تر ہو گئے۔ گیس کریں۔ نہیں پتہ؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ نالین کا معنی ہوتا ہے جوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں تلے جو مبارک جوتے ہوتے تھے، انہیں کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نالین۔ کیا کہتے ہیں؟ نالین۔ نال کا مطلب ایک جوتا، اور نالین کا مطلب 2 جوتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہو گئے۔ اب جب حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے صحابی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، سب کچھ اپنے آقا پر کیا کرتے تھے؟ قربان کرتے تھے۔ تو جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بدنصیب لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، تو اب حضرت زید بن حارثہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بن گئے۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ گئے کہ وہ پتھر جو وہ بدنصیب مار رہے ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام کو نہ لگیں بلکہ مجھے لگ جائیں۔ تو اس طرح حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور چہیتے صحابی ہیں، یہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ سفر اسی طرح جاری رہا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوروں کا باغ دیکھا۔ کس کا باغ؟ انگوروں کا۔ انگور آپ نے دیکھیں، کھائے بھی ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوروں کا باغ دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اس باغ میں تشریف لے گئے، اور ایک انگور کی بیل کی چھاؤں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ جو باغ تھا، انگور کا باغ تھا، اس کا مالک کون تھا، اس کا آنر کون تھا؟ یہ غیر مسلم تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید مخالف تھا۔ اس کا نام عتبہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عین کے ساتھ، عتبہ۔ اگرچہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف پہنچائی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیت دی گئی، تو وہ کافر ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود، اس نے اپنے ایک خادم کو، ایک اس کا نصرانی خادم تھا عداس نام کا، تو اسے انگوروں کا ایک خوشہ دیا۔ انگوروں کے خوشے سے مراد ہوتا ہے یعنی انگوروں کا ایک گچھا دیا کہ یہ آپ تھال میں لے کر جائیے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش کیجئے اور انہیں عرض کیجئے کہ آپ اس کو تناول فرمائیے۔ اب آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف دی گئی، اور آپ اس
बाग में तशरीफ़ लाए, ग़ुलाम ने वो अंगूरों का थाल पेश किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको तनावुल फरमाया। अब जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उस ग़ुलाम से गुफ्तगू हुई, क्योंकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम इतने शानदार अल्लाह के नबी हैं, इतने सच्चे नबी हैं कि जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो आपकी बातों को सुनकर, आपके चेहरे को देखकर, आपकी ज़ियारत करके जो खुशनसीब होते हैं, सआदतमंद होते हैं, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस ग़ुलाम से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम से पूछा कि तुम किस शहर के रहने वाले हो, तुम्हारा शहर कौन सा है? तो उसने कहा कि मेरा शहर तो नैनवा है। तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम से फरमाया कि ये तो अल्लाह के एक नेक बंदे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी हैं और कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नाम भी क्या है? सूरह यूनुस। उसमें उनका जिक्र हुआ है, अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका जो शहर है नैनवा, ये तो अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उस ग़ुलाम ने गुफ्तगू सुनी तो वो इतना मुतासिर हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकतों का ऐसा इजहार हुआ कि वो ग़ुलाम गैर मुस्लिम था, उसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बन गया। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के उसने मुबारक हाथ और पाँव को बोसा दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने जो ये वाक़या सुना है इंतहाई दर्दनाक है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो इस कायनात की जान है, उन्हीं के लिए सब कुछ सजाया गया, उन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम हस्ती होने के बावजूद अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त किया है, तो इससे हमें भी दर्स मिलता है कि हमें भी नेकी की दावत देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? नेकी की दावत। अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को, अपने दोस्तों को, हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे साथ जो मदरसे में पढ़ते हैं, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ जो अफराद होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली के अफराद होते हैं, तो जो दीन की बात हमें पता चले, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत हमें पता चले, जो हदीस पाक हमें पता चले, तो हमें भी दीन की बातों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोग उस पर अमल करें और उनके अमल का हमें भी क्या मिले? सवाब मिले। तो माशाअल्लाह हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी के हालात को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक और बात भी पता चली कि अगरचे इंसान पर जितनी भी तकालीफ आएँ, जितनी भी हर्डल्स हों, जितनी भी मुश्किलात हों, लेकिन इंसान को अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखना चाहिए और अपने मकसद पर नज़र रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? नज़र रखनी चाहिए। घबराना भी नहीं चाहिए, मायूस भी नहीं होना चाहिए। तकलीफ़ों का सफ़र तय करके इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम कामयाबियों की मंजिलों को पाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे इस प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट है। प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। प्यारे नबी की प्यारी बातें, सच्ची बातें, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन सुनते हैं, हालात सुनते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सच्चे नबी की सच्ची बातें। सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका सुनते हैं। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। आज बड़ी प्यारी हदीस सुनेंगे और उसमें बहुत प्यारा दर्स भी है और तमाम बच्चे नियत करें कि इंशाअल्लाह इस हदीस पाक पर अमल करेंगे। चुनाचे नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसान, जब इंसान फौत हो जाता है, मर जाता है, इन कता अनहु अमलहु, तो उसके अपने ज़ाती आमाल ख़त्म हो जाते हैं। यानी इंसान जब तक ज़िंदा रहता है, नेकियां करता है, उसको उस पर सवाब भी मिलता है, लेकिन जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है तो उसके अपने जो आमाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म। यानी अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता, कोई नेक अमल नहीं कर सकता, न नमाज़ पढ़ सकता है, सुबहान अल्लाह भी नहीं कह सकता। अल्लाह ताला में अपनी ज़िंदगी की कदर करने और कसरत से नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब इंसान फौत हो जाता है तो फिर कोई नेक अमल नहीं कर सकता। तो सरकार फरमाते हैं, इदा मातल इंसान, जब इंसान फौत हो जाता है, मर जाता है, इन कता अनहु अमलहु, तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, सिवाय 3 आमाल के। यानी इंसान के फौत हो जाने के बावजूद भी 3 आमाल ऐसे हैं जो उसने ज़िंदगी में कर लिए थे,
اب مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، صدقہ جاریہ یعنی انسان کوئی ایسی نیکی کرے، ایسا صدقہ کرے کہ جس کا نفع باقی رہنے والا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو بندہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، یا پورا مسجد اور مدرسہ نہیں بنا سکتا تو کچھ پیسے دے دے، یعنی مسجدیں بنتی ہیں تو یہ ہمیں چاہیے کہ وہاں بھی ہم اپنے کچھ نہ کچھ پیسے لگا دیا کریں کہ یہ ہماری آخرت کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی۔ یعنی ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن ہماری بنائی ہوئی مسجد میں جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، ہمارے بنائے ہوئے مدرسوں میں جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ہمیں کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہوتا ہے جس صدقے کا نفع جاری رہے، جب اس کا نفع جاری رہے گا تو اس پر ثواب بھی ملتا رہے گا۔ 100 سال گزر گئے، کوئی فوت ہو گیا لیکن وہ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا گیا تھا، تو جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، مسجد بنانے والے کو اس کا کیا ملتا رہے گا؟ تو ہمیں بھی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا مال خود خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ بڑے ہو کر ہم خوب راہ خدا میں مال خرچ کریں گے، اور اپنے والدین کو بھی ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ مال خرچ کریں۔ تو فرمایا صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، یعنی وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین جانتا ہے، سیکھتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، اب وہ کوئی دینی کتاب لکھتا ہے، یا پھر اگر وہ ٹیچر ہے تو کسی کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، علم دین پڑھاتا ہے، اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو اب وہ پڑھانے والا، وہ کتاب لکھنے والا اگر فوت بھی ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد جب تک اس کی کتاب کو لوگ پڑھیں گے، دین سمجھیں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی باتوں کو سمجھیں گے، اور اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو ان کا ثواب کس کو ملے گا؟ پڑھانے والے کو اور کتاب لکھنے والے کو۔ تو ایسا علم جو بعد میں دوسروں کو نفع دے، یہ بھی انسان کے لیے ثواب کا کیا ہوتا ہے؟ باعث ہوتا ہے۔ تیسری چیز اور انتہائی اہم چیز، اور اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے، سرکار نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، تیسری شے کیا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچاتی ہے، اس کے لیے ثواب کا سبب بنتی ہے؟ نیک اولاد۔ کون سی اولاد؟ نیک اولاد۔ نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ انسان نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اللہ نے اولاد دی، اس کی اچھی تربیت کی، اس کو سنتیں سکھائیں، اس کو شریعت کے احکام سکھائے، وہ پیارا سا مدنی منا بنا، اور پھر ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہا۔ تو اب نیک بچہ جب انسان چھوڑ کر جاتا ہے تو انسان کا بچہ جب انسان کے لیے دعا کرتا ہے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بچے کی برکت سے والدین کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کے تحت کہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ ثواب کا باعث ہے، تو یہ بچوں کی ترغیب کے لیے ہے، اولاد کی ترغیب کے لیے ہے کہ سعادت مندی اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کیا کرے؟ دعائے مغفرت کرے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بچہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا لیکن نیک عمل کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان اولاد کے زندگی اور دنیا میں آنے کا سبب والدین تھے، لہٰذا اگر نیک بچے نیکی کریں اور ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کریں تب بھی ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، تب بھی ان کو کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ یعنی ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہمارے والدین کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ بہتر ہے، ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، اچھی بات ہے، حدیث پاک پر عمل بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو تمام بچے کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہوں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی نماز پڑھیں گے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو بالخصوص اپنے والدین کے لیے، امی ابو کے لیے بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ۔ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں گے، اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کریں گے، اپنے بزرگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اگر
آپ اس طرح کے پیارے پیارے سلسلے دیکھنا چاہتے ہیں, اسی پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, یا اس پروگرام کی جو پچھلے ایپیسوڈ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. اس پر یہ سارے پروگرامز موجود ہوتے ہیں, وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنے, اچھی اچھی باتیں کرنے اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے, مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ